اور ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ منبر پہ جلوہ افروز ہیں، خطبہ ارشاد فرمائیں، امام حسین کھیلتے ہوئے مسجد میں آ جاتے ہیں، بچپن کا زمانہ ہے، اللہ اکبر۔ یارو کیا بتاؤں کہ آج میں پھر کہوں گا کہ منبر پہ ہاتھ مار مار کر صحابہ کی گستاخی کرنے والے، تمہیں کیا پتا کہ صحابہ کی شان کیا ہے، اور صحابہ نے حضور کی آل سے کس طرح محبت کی ہے، اور ہمیں کیسے درس دیا ہے کہ حضور کی آل سے کس طرح محبت کرنی ہے۔ امام حسین آئے اور سامنے کھڑے ہو گئے، فرمایا عمر ممبر سے اتر جاؤ، میرے نانا جان کا ممبر ہے۔ اللہ اکبر۔ یارو آپ کسی محلے کے مسجد کے امام جب خطبہ دے رہے ہوں، تقریر کر رہے ہوں، کوئی بڑا سا آدمی بھی کھڑا ہو جائے نا، بچے کی بات نہیں کر رہا، کوئی بڑا آدمی بھی کھڑا ہو جائے، کمیٹی ممبر بھی کھڑا ہو جائے کہ مولوی صاحب اتر جائیے ممبر سے، اتریں گے وہ؟ بلکہ اس کی وہ جھاڑ پیٹ کریں گے کہ انشاءاللہ وہ کبھی ایسی بات بھی نہیں کرے گا دوبارہ۔ لیکن یہاں کوئی بڑا نہیں ہے، نواسہ رسول چھوٹی سی عمر ہے، سامنے کھڑے ہیں، فرمایا عمر ممبر سے اتر جاؤ، یہ میرے نانا جان کا ممبر ہے۔ عمر نے آگے سے کوئی بات نہیں کی، سامنے صحابہ اور بھی بیٹھے ہیں، مسجد بھری پڑی ہے، کسی نے نہیں کہا کہ یہ بچے ہیں جانے دیں، نہیں، عمر بن خطاب فوراً ممبر سے اترتے ہیں، ممبر سے اتر کر نیچے کھڑے ہو گئے، اور نیچے کھڑے ہو کے کہا کہ اے نواسہ رسول، واقعی یہ آپ کے نانا جان کا ممبر ہے، اس لیے کہ میرے نانا جان کا نام محمد مصطفیٰ نہیں ہے، میرے نانا جان کا تو کوئی ممبر نہیں ہے، میرے نانا جان کا کوئی ممبر نہیں ہے۔ امام حسین نے فرمایا جاؤ اپنے نانا جان کے ممبر پہ سوار ہو کر خطاب کرو۔ عرض کی حضور والا میرے نانا جان کا کوئی ممبر نہیں ہے، ممبر آپ کے نانا جان کا ہے۔ بس تھوڑی دیر کھڑے رکھا، پھر امام حسین نے فرمایا جاؤ اب تمہیں اجازت ہے ممبر پہ جا کے خطبہ دو۔ اللہ اکبر، کیا محبت کا انداز ہے، کیا ادب رسول ہے، ادب آل رسول ہے، ادب اہل بیت ہے۔ جب دوبارہ امام حسین نے فرمایا کہ جاؤ ممبر پہ خطبہ دو، تو حضرت عمر بن خطاب دوبارہ ممبر پہ سوار ہو جاتے ہیں، اور سوار ہو کے فرماتے ہیں کہ مجھے بٹھایا تھا ممبر پر جناب صدیق اکبر نے، اور مجھے اتارا امام حسین نے، اب مجھے بٹھانے والے امام حسین ہیں، میں دیکھتا ہوں کون مائی کا لال مجھے ممبر سے اٹھاتا ہے، اب کون مائی کا لال مجھے ممبر سے اتارتا ہے کہ مجھے بٹھانے والے امام حسین ہیں۔ 50,000 فیس لے کر 1,00,000 فیس لے کر لاکھوں کے لوگوں کے سامنے ڈانس کر کے بتاتے ہو کہ صحابہ کے اندر بغض اہل بیت تھا، عمر بن خطاب کے اندر بغض اہل بیت تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بغض اہل بیت تھا۔ بغض صحابہ تیرے اندر ہے، بغض عمر تیرے اندر ہے، بغض صدیق تیرے اندر ہے، بغض عثمان غنی تیرے اندر ہے، تو علی کی محبت کی آڑ میں صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے۔ ہم تجھے بتانا چاہتے ہیں ہم علی سے بھی محبت کرنے والے ہیں، عمر سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ یارو آل رسول حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کے سینکڑوں درجنوں شاگرد بیٹھے ہیں، بڑی بڑی کتابیں کھلی ہیں، کوئی فتویٰ لکھا جا رہا ہے، کوئی درس دیا جا رہا ہے، کبھی کوئی کتاب کا حوالہ دیکھتے ہیں، کبھی کسی کتاب کا۔ بڑے بڑے شاگرد امام محمد، امام ابو یوسف آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اتنے میں سامنے بچے کھیل رہے ہیں۔ ایک بچہ کھیلتے کھیلتے اس کی گیند اس طرف آتی ہے، جب وہ گیند لینے آتا ہے تو امام اعظم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب اس طرح کئی مرتبہ انہوں نے کیا۔ ایک شاگرد نے کہا حضور والا وہ بچہ ہے، آتا ہے گیند یہاں بھی آتے، اس کے لیے کھڑے ہو جاتے، معاملہ کیا ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ بچہ کون ہے؟ یہ میرے استاد کا پوتا ہے۔ کون ہے؟ استاد کا پوتا ہے، بیٹے کا بیٹا ہے۔ میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ میری بارگاہ میں آئے اور امام اعظم یوں بیٹھا رہے۔ استاد کے پوتے کا ادب یہ ہے تو پھر آل رسول کا، نواسہ رسول کا ادب کیا ہوگا؟ شہزادہ رسول کا مقام کیا ہوگا؟ اس لیے یہ ہمیں مت لڑاؤ، جاؤ یہ فرقے تمہیں مبارک ہوں۔ امام حسین بھی ہمارے ہیں، عمر بن خطاب بھی ہمارے ہیں، صدیق اکبر بھی ہمارے ہیں، علی پاک بھی ہمارے ہیں۔
شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشے جگر گوشہ بطول، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب 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 کر گیا تجھے خون رگ رسول، وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبت اہل بیت میں مارے اور محبت صحابہ میں بھی مارے۔ اللہ تبارک و تعالی میں حضور کی آل سے بھی محبت کی توفیق عطا فرمائے، حضور کے اصحاب سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔